وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل نبینا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام علی النبی حبیبہ المصطفى الذی ارسلہ بالحق والہدى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اسلام اور انسانیت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ انسانیت کی مدد کے نام پر غیر اسلامک نظام نے ایک فارمولہ پیش کیا، اور وہ سود کا نظام، اور اس کو انہوں نے انسانیت کی مدد کا نام دیا، اور اسلام نے اس کے بالمقابل صدیوں پہلے انسانیت کی مدد کے بہت سارے شعبے رکھے ہیں۔ زکوٰۃ ہو، عشر ہو، صدقہ اور خیرات ہو، منت کا کفارہ ہو، قسم کا کفارہ ہو، قربانی ہو، یہ ساری چیزیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرض کے ذریعہ انسانیت کی مدد کرنا، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اور ان دونوں کو اسی حیثیت سے آپ سنیں۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا دل اس بات پر مطمئن کرا سکوں کہ دنیا کے تمام نظاموں کے بالمقابل اسلام کا نظام انسانیت کے لیے سب سے زیادہ کارآمد اور پرسکون ہے۔ آپ اسی اینگل سے اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں عرض کی تھی کہ انسانیت کی مدد کا اسلام نے جو پورا سسٹم رکھا ہے، اس کا ایک حصہ ہے قرض دے کر انسانیت کی مدد کرنا، اور اس قرض کو اسلام نے صدقے کا ثواب بھی دیا، اور پھر عام صدقے کے بالمقابل 18 گنا زیادہ ثواب دیا، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ وہ جتنے دن بڑھاتا جائے گا روزانہ اس کو اتنے دن صدقہ کرنے کا اجر و ثواب بھی ملتا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو 10,000 یا 1,00,000 روپے قرضہ دیا، تو اب اس نے گویا اللہ کی راہ میں اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب پا لیا، اور پھر وہ صدقہ کتنا ثواب رکھتا ہے؟
تو عام صدقہ 10 گنا اور قرض والے صدقے کا ثواب 18 گنا، اور پھر 4 مہینوں کی مہلت تھی کہ واپس دینا ہے، اور اس مہلت کے بعد آپ نے دن بڑھا دیے، تو اسلام کہتا ہر دن آپ کو اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یوں اسلام نے سب سے پہلے انسانیت کی مدد والا جو ایک اینگل قرض تھا اس پر ابھارا، اور اس کو اجر و ثواب اور جنت تک جانے کا سبب قرار دیا۔ آگے پھر جو قرض لینے والا تھا اس کو بھی اسلام نے کہا کہ تو نے اسی نیت سے لینا ہے کہ میں نے لوٹانا ہے۔ اگر تیری نیت میں کوئی کھوٹ آ گئی اور اگر تیرا ارادہ دینے کا نہیں ہے تو پھر تو سمجھ لے کہ تو جہنم جانے کا کام کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے پھر ساری وعیدیں سنائی گئی کہ تیری نیکیوں سے لے لیا جائے گا، یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے جسم سے خون گرتا ہے، ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض ادا نہ کرنے والے کے بارے میں بھی اور ادا نہ کرنے کی نیت رکھنے والے کے بارے میں کئی وعیدیں ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب جنازہ لایا جاتا اور سرکار کی خدمت میں عرض کیا جاتا کہ حضور آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ کہا حضور اس پر قرض ہے، تو سرکار فرماتے پھر میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کوئی اور صحابی ضرور پڑھاتے مگر یہ بھی کوئی کم بات ہے کہ رحمت للعالمین جلوہ گر ہو اور وہ کہیں میں نہیں پڑھاؤں گا؟ تو قرض لے کر کے نہ دینے کی نیت رکھنے والوں کو یوں وعید سنائی گئی، اور پھر دینے کی نیت کے ساتھ لینے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ اگر دیے بغیر مر گیا تو اللہ فرماتا قیامت کے دن میں ادا کر دوں گا، اور سرکار فرماتے میں اس کا ضامن ہوں۔ اب یہ دونوں نیتیں لینے والے کے سامنے ہیں، اور پھر آگے یہ کہ اسلام نے یہ بھی کہا کہ اے قرض دینے والے تو نے دے دیا ہے، لیکن اب سامنے جو مسلمان ہیں اس کی پوزیشن اس وقت دینے کی نہیں ہے، تو اس پر سختی مت کر، اس کے لیے مہلت دے، اس کے لیے آسانی کر، اس کے لیے نرمی کر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو قرض دار شخص پر آسانی کرے گا اللہ قیامت میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اللہ اسے جہنم کی تپش اور حرارت سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ اس بندے کو کہا گیا کہ جو نرمی کرتا ہے، بلکہ اسی نرمی کرنے والے کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں یوں بھی ذکر کیا گیا کہ اس کی موت کے وقت فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ کوئی نیک عمل ہے تیرے پاس جس کے صدقے تجھ پر نرمی کی جائے؟ کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں۔ کہا یاد کر۔ کہا مجھے بس یہ یاد ہے کہ میں ایک تاجر اور دکاندار شخص تھا، میرے یہاں جو لینے کے لیے آتا غریب مہلت مانگتا تو مہلت دے دیتا، اور اگر وہ زیادہ تنگ دست ہوتا تو میں اسے معاف بھی کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں اس بندے نے میرے بندوں کو معاف کیا تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اب ایک طرف اس سسٹم پر آپ دل سے غور کیجئے، جس نیت سے میں بول رہا ہوں اس نیت سے آپ سنیے۔ ایک طرف آپ اسلام کے اس سسٹم پر نظر رکھیے اور دوسری طرف اس سودی نظام پر غور کیجئے کہ جہاں بندے نے 2 لاکھ 5 لاکھ روپے لے لیے تو اب ہر مہینے وہ صرف قسطیں ہی بھرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس پر وہ مسلط ایسا کہ وہ زندگی بھر اٹھ نہیں پاتا ہے۔ تو جنہوں نے سودی نظام کو انسانیت کی مدد قرار دیا، در حقیقت وہ انسانیت کا خون چوس رہے ہیں۔
حقیقت میں انسانیت کی مدد کا نظام وہ ہے جو اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں یہ بات ہو گئی جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ اب جو آج کی گفتگو ہے میری وہ بہت اہم ہے، اور وہ اس سلسلے میں اس لیے اہم ہے کہ مسلمان جن کے پاس اسلام والی انسانیت ہے، نادانی، جہالت اور لا علمی کی وجہ سے وہ اس سمت جا رہے ہیں جس سمت غیر اسلامک انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ کیا وہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی قرض والی سسٹم سے ہٹ کر کے سود کی طرف جا رہا ہے، اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو دوں تو اس پر نفع کماؤں۔ تو یاد رکھنا، قرض کے حوالے سے دو صورتیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں کہ قرض پر نفع جو اٹھایا جاتا ہے وہ سود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، یعنی ہر وہ قرض کہ جس قرض پر نفع اٹھایا جائے تو وہ سود ہے۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں کہ قرض دے کر نقدی نفع لیا جائے، یعنی 10,000 دے کر 15 لیے جائے، 11 لیے جائیں تو یہ نقدی نفع ہے، اور دوسرا قرض پر فوائد کے اعتبار سے نفع لیا جائے، یعنی پیسے تو نہیں لے رہا ہے مگر جس کو قرض دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اگر وہ قرض نہ دیا ہوتا تو اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا پاتا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ قرض پر فوائد کے اعتبار سے جو نفع اٹھایا جاتا ہے وہ بھی سود ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اذا اقرض احدکم قرضا، کہ جو شخص کسی کو قرض دے، فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، پھر قرض لینے والا اس دینے والے کے پاس کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجے، او حملہ علی الدابہ، یا اس کو اپنی سواری پر بٹھائے، لا یقبلہا، سرکار فرماتے میری امت جسے تم نے قرض دیا ہے اس کا ہدیہ قبول نہ کرنا، اس کی سواری پر سوار نہ ہونا۔ یہ جسے تم نے قرض دیا ہے، دھیان سے سنیے اس چیز کو، یہ جسے تم نے قرض دیا ہے اب وہ تمہیں تحفہ دے رہا ہے، کوئی کھانے کی چیز تحفے میں لا کے پیش کر رہا ہے، یا تمہیں سواری پیش کر رہا ہے کہ تم نے بڑوت جانا ہے، کہیں جانا ہے تو میری گاڑی لے جاؤ، یا اس نے مانگا سامنے سے اور اب اس نے منع نہ کر پایا چونکہ اس سے پاس سے قرض لیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یقبلہا، میری امت اگر تم نے کسی انسان کو قرضہ دیا ہے تو پھر نہ اس کا تم ہدیہ قبول کرنا، نہ تحفہ قبول کرنا، نہ اس کی سواری پر سوار ہونا، کیونکہ اس قرض جس کو دیا ہے اس سے اتنا نفع اٹھانا بھی سود ہے۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان یکون جرا بینہ وبینہ قبل ذلک، ہاں قرض دینے سے پہلے آپس میں اس قسم کا معاملہ ہوتا رہا تھا تو کوئی حرج نہیں، جیسے دو دوست تھے اور پہلے بھی قرض دینے لینے سے پہلے بھی ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کی چیز مانگنے کا، لینے کا، استعمال کرنے کا عام رواج تھا، تو اب قرض دینے کے بعد اگر پہلے سے ہی وہ عادت ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن قرض دینے کے بعد حالات بدلے اور پھر اس میں تحفے، تحائف اور ہدیے آنے لگے اور پھر تم اس کی چیز استعمال کرنے لگے تو یہ بھی شریعت کی نظر میں سود کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تو کیا بتاؤں میں آپ کو، یہ تو قرض پر نفع اٹھانے کی بات ہے، لوگ آج زکوٰۃ دے کر کے نفع اٹھاتے ہیں، لوگ آج عشر کی رقم دے کر نفع اٹھاتے ہیں،
لوگ آج جو اپنا واجب اور فرض ہے اسے اتار کر کے نفع اٹھاتے ہیں، تو کتنے ذلیل ہیں وہ لوگ، کتنے محروم اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو فرائض کی ادائیگی کے بعد کسی انسانیت کا استحصال کرے۔ تو اسلام نے تو قرض دے کر کے، جو کہ تمہاری اپنی ملکیت تھی، تمہارا اپنا پیسہ تھا، اسلام نے تو اس کو دینے کے بعد بھی نفع اٹھانے کو سود کہا ہے، تو پھر تم اپنا فرض ادا کر کے نفع اٹھا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں حدیث سنیے، ہمارے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو کچھ دیا اور اس کے بعد اس پر احسان جتایا، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے پاک نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نہ اسے اللہ پاک کرے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اللہ رب العزت اس سے کلام کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کئی روایتوں میں مختلف مقامات پر ہمارے بزرگان دین نے ایسے شخص پر بڑی وعید سنائی ہیں اور اس کو سخت اور سست کہا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی راستے سے گزر رہے ہو اور وہ شخص تمہیں نظر آئے جسے تم نے قرضہ دیا ہوا ہے، اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ میں اسے سلام کروں گا تو اسے میرے احترام میں کھڑا ہونا پڑے گا، تو امام محمد ابن سیرین فرماتے پھر اسے سلام بھی نہ کرو۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ہے اسلام والی انسانیت، اور آج لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ائمہ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حوالے سے دو روایتیں مذکور ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہ آپ ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے اور اس جنازے میں آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ دیوار کا سایہ ہے، آپ اس سائے میں آ جائیں، اس سائے میں کھڑے رہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، اس مکان والے کو میں نے قرضہ دیا ہے، اب اس کی دیوار کے سائے سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ غور کیجیے، یہاں تک کہ یہ تو مسلمان ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے امام اعظم کا ایک یوں ہی واقعہ ایک مجوسی کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ ایک مجوسی آپ کا مقروض تھا، آپ نے اسے بھی قرض دیا ہوا تھا، تو آپ اس کے گھر قرض لینے کے لیے گئے، اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھو کہ یہ جو قرض لینے والے ہیں، جس نے دیا ہے الٹا اس کو کبھی کبھی ڈانٹتے ہیں، یار کس کے میں نے چھپا کر رکھے، میں دے دوں گا یار تمہیں، کیوں یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض مانگنے والا، قرض خواہ جس نے دیا ہے، اگر وہ قرضدار کے پاس جائے اور وہاں سے خوشی خوشی واپس آئے، سرکار فرماتے ہیں تو ایسے قرضدار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اس کے پاس سے خوشی خوشی قرض دینے والا ہے، چونکہ ایسا ہوتا کہاں ہے، کوئی کسی کے پاس مانگنے جائے اور وہاں سے خوشی خوشی واپس آ جائے، تو مطلب جس کو واپس لوٹانا ہے قرض کی رقم، اس کو ٹھیک جواب تو دو، اس کو صحیح طریقے سے بات تو کرو۔ اس کو بھی یہ کہا گیا کہ نرمی کر، اسے بھی یہ کہا گیا کہ کمی کر اور معاف کر،
مگر جس نے لیا ہے اسے بھی تو اسلام نے کہا ہے کہ ڈھنگ سے طریقے سے جواب دے۔ اب امام اعظم ایک مجوسی کے یہاں قرض جو دیا ہوا تھا واپس لینے کے لیے گئے۔ آپ جب اس کے مکان کے قریب پہنچے تو آپ کے جوتے میں کچھ کیچڑ لگ گیا تھا، تو اس کے مکان کے قریب آپ نے اس جوتے کو صاف کرنا چاہا تو کچھ کیچڑ اڑ کر کے اس کی دیوار پر لگ گئی۔ اب امام اعظم ہیں، آپ سوچ میں پڑ گئے کہ میں اب اس کی دیوار جو میلی ہو گئی اس کو صاف کیسے کروں۔ آپ نے سوچا کہ اگر صاف نہیں کرتا تو اس کی دیوار میلی ہو جاتی، اور اگر صاف کرتا ہوں تو اس کیچڑ کے ساتھ ساتھ اس کی دیوار کی کچھ مٹی بھی کھرچ جائے گی۔ اسی شش و پنج میں، اسی فکر میں آپ کھڑے تھے اور آپ نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے خادمہ آئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ آئے ہیں۔ تو وہ بیچارہ جھجکتا ہوا باہر آیا، اسے لگا تھا کہ ابھی قرض جو لوٹانا ہے وہ میرے پاس ہے نہیں۔ امام اعظم کے پاس آیا، امام اعظم نے فرمایا کہ تمہاری دیوار پر میرے جوتے کا کچھ کیچڑ اچھل کر لگ گیا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اگر میں صاف نہیں کرتا تو دیوار گندی رہتی ہے، صاف کرتا ہوں تو کچھ دیوار سے مٹی نکل جاتی ہے، تو کیا کروں؟ اس نے کہا حضور آپ دیوار کو بعد میں صاف کریں، پہلے میرا دل صاف کر دیں۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گیا۔ تو ساتھیوں، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ہمارے بزرگان دین، جسے قرض دیا ہے اس کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے، اس کی دیوار پر اتنا دھبا لگ گیا تو اس کے بارے میں بھی اتنے فکر مند رہتے ہیں۔ ہم قرض کسی کو دیتے تو ہے ہی نہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس اینگل پر سوچ کر انسانیت کی مدد کا حوالہ دے اور سوچ سکے کہ حالانکہ اسلام ہے، اسلام نے یہ سب کچھ دیا ہے، اور مسلمان محروم اس لیے ہے کہ وہ اسلام سے دور ہیں، ورنہ اسلام والی یہ انسانیت کتنی اچھی لگتی ہے آپ کو سننے میں، عمل کرو گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ تو چند لوگ بھی عمل کریں جو دوسروں کے لیے نمونہ بنے تو اس میں نور ہی نور ہیں۔ اس سلسلے میں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرض دینے میں یہ شرط ہوئی تھی کہ اس سے نفع اٹھانا ہے تو بے شک سود و حرام قطعی و گناہ کبیرہ، ایسا قرض دینے والا ملعون اور لینے والا بھی اسی کی مثل ملعون ہے۔ تو ساتھیوں، قرض دے کر انسانیت کی مدد پر اسلام نے بہت ابھارا ہے، مگر پھر اس قرض دے کر اس انسانیت کا استحصال اور اس کا فائدہ اٹھانا، اس سے بھی اسلام نے روکا، بلکہ اسے سود قرار دیا۔ اور سود کتنا بڑا گناہ ہے، احادیث میں آپ نے سنا ہوگا، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے آدمی کا سود کا 1 درہم لینا اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے حالت اسلام میں 33 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے آقا نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ اسلام کی حالت میں اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود کا 1 درہم 30 سے زیادہ مرتبہ زنا کرنے سے برا گناہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ پورے پورے گھر ہیں مکانوں کی طرح، اور ان کی توندے پیٹ لٹکے ہوئے ہیں، اور سرکار فرماتے مجھے باہر سے ان کے پیٹ میں سانپ گھومتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ سود خور لوگ ہیں۔ تو صرف سود وہی نہیں ہے کہ آپ قرض دے کر کے اس پر ڈبل لے یا کچھ ٹکے لگا کر لے، اس پر نفع حاصل کرنا بھی سود ہے، اور وہ بھی اسی طرح کا عذاب کا شکار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ
مجھے 2 فرشتے لے کر چلیں. ایک دریا آیا جو پورا خون سے بھرا ہوا تھا اور کچھ بندے اس کے بیچوں بیچ تھے. جب باہر نکلنا چاہتے تو باہر سے ایک فرشتہ ان کو پتھر منہ میں مارتا اور وہ واپس چلے جاتے. سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا حضور یہ سود خور لوگ ہیں. سرکار نے فرمایا مجھے یہ دکھایا گیا کہ وہ فرعونی قوم جن کو صبح و شام جہنم میں دھکیلا جاتا ہے، وہاں پر یہ پورے مکانوں کی طرح پیٹ رکھنے والے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، اور فرعونی لوگوں کو جب بھی جہنم میں لے جایا جاتا ہے تو ان سود خوروں کو فرعونی اپنے پاؤں سے روندتے ہوئے جاتے ہیں. تو ساتھیو، جہاں اسلام انسانیت کی مدد کے لیے قرض کا حوالہ دیتا ہے کہ آپ دیں اور اس پر اجر و ثواب کی بشارتیں سناتا ہے، وہیں پر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اس قرض دیے ہوئے پر نفع نہ اٹھاؤ. اس لیے انسانیت کا جو پیغام اسلام نے دیا ہے، ہم غیر اسلامک مذاہب کے مقابلے میں جب اسے پیش کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو پھر صرف ظاہر میں خوشی نہیں، عمل کرو تو انشاءاللہ باطن میں بھی خوشی محسوس ہوگی. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے، سماعت فرما لیں. آپ